ریلیٹڈ ٹو دا مسلم امہ، انہیں کیا کرنا چاہیے، اور آج کا تعلق ہے مہنگائی سے، انفلیشن سے، بڑھتی ہوئی پرائسز سے۔ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا گائیڈ کرتا ہے، اور آئی تھنک آج کے جو ٹاپک ہے اس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ نمبر 1 از انفلیشن کیا پہلے کبھی ایگزسٹ کرتی تھی، نمبر 2 ہمارا اس میں رول کیا ہے ایز پرسن، اینڈ نمبر 3 پورے جو بھی کمیونٹی ہے، چاہے مساجد ہیں، انفلوئنسرز ہیں، انڈاورمنٹس ہیں جن کو اوقاف بولتے ہیں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اینڈ میں سولوشنز انشاءاللہ۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے میڈیکل ٹرم میں ECG سنی ہوگی، الیکٹرو کارڈیوگرام، جو کہ ہارٹ ریٹ شو کرتی ہے، دل کی ہیلتھ کے بارے میں جاننے کے لیے وہ کی جاتی ہے۔ اگر تو وہ اوپر اور نیچے ہو تو دس مینز دس از اے سائن آف لائف، بٹ اگر وہ اسٹریٹ لائن ہو تو دس مینز دا لائف ہیز اینڈیڈ۔ ہاں، لائف بھی ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے، اس میں پیکس اینڈ ویلیز آتی ہیں، اس میں اونچائی اور نیچائی آتی ہے، اس میں اچھے وقت اور برے وقت آتے ہیں، اور یہی لائف کی انڈیکیشن ہے۔ اگر یہ کانسٹنٹ ہو جائے، اسٹریٹ ہو جائے، تو دس از ناٹ لائف، یو کی ناٹ کال اٹ لائف، اور وہ ایک ڈیڈ ہارٹ کی ایگزامپل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ہے خیر احد اور بدر کے بارے میں، بٹ ہم آج کل کے حالات کے بارے میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو دن ہے نا یہ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اچھے وقت کبھی برے وقت۔ سو لائف از مینٹ ٹو ٹیسٹ اس، لائف از مینٹ کہ ہم اس پہ آزمائے جائیں۔ ہر یونین از فالوڈ بائی سیپریشن، ایوری ہیپینیس از فالوڈ بائی سورو، ایوری ہیلتھ از فالوڈ بائی ڈیزیز، اینڈ ایوری گڈ ڈیز آر فالوڈ بائی بیڈ ڈیز۔ سو پیراڈائز از دا اونلی پلیس سبحان اللہ ویئر پیپل ول ریسٹ۔ دنیا آپ کے طرف کرو بالز پھینکے گی اور آپ کو آزمائے گی۔ ایون امام احمد سے بھی پوچھا گیا نا کہ وین از دیر ریسٹ، آرام کب ملے گا، سکون کب آئے گا، چین کب آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم پہلا قدم اپنا جنت میں رکھیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہماری ایکسپیکٹیشنز مینجمنٹ کر لی تھی اس دنیا کے حوالے سے۔ اور عبداللہ ابن مسعود یعنی صحابہ کا دنیا کے بارے میں کیا خیال تھا، میں ان کو نا کریکٹس بتاتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں الدنیا کلھا غموم فما کان منہا فی سرور فہو ربح، دنیا ساری کی ساری ہی ایک آپ سمجھ لو ایک آگ کا دریا ہے، ساری کی ساری مشکلوں کا گھر ہے، اور اگر کبھی تمہارے پاس اچھے دن آ جائیں تو کنسیڈر اٹ اے بونس۔ سبحان اللہ، کبھی اگر تمہیں اچھے دن مل جائیں تو سمجھنا یہ تمہیں ایک ایکسٹرا ٹائم مل گیا، ایک بونس مل گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی ایک بہت ہی ہیپی ڈوری لائف ہمیں پرومس نہیں کی، رادر ہمیں اپوزٹ پرومس کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، بھوک سے، پریشانی سے، انفلیشن سے، پرائسز کے بڑھنے سے، بجلی کے بل زیادہ آنے سے۔ وبشر الصابرین، اب صبر کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں اور بس اللہ اللہ کریں، نہیں، اس پہ ہمارے بات کرتے ہیں۔ سو انفلیشن کیا ہے بیسکلی، جب کاسٹ آف بیسک چیزوں کی جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے، اور ایک نارمل جو انسان ہے جو روٹی کا اپنا مکان، اس کی 3 نیڈز ہیں، وہ اس کو پورے کرنے کے استطاعت نہیں رکھتا۔ جو ایک چیز فار ایگزامپل پریویس ایئر 50 روپیز کی تھی، آج 100 روپیز کی ہو جاتی ہے۔ سو رائز ان پرائسز ڈراسٹکلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس دنیا نے 21st سینچری نے فرسٹ ٹائم نہیں دیکھا، پاسٹ میں بھی آیا، اور ہمیشہ سے یہ ٹائمز چلتے آ رہے ہیں کہ ڈراؤٹس آتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ فیمن آتے تھے، اور پھر اچھے وقت بھی آتے تھے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ مینشن کرتے ہیں کہ 281 ہجرہ میں، یعنی آفٹر 281 ہجرہ there was a time on the people when the prices rose، جب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، چیزوں کی بیسک نیسیسٹیز کی اسکیرسٹی ہو گئی، کم پڑ گئے، اس حد تک لوگ آ گئے کہ they started killing each other and eating each other، ان کو مار کے، ان کا قتل کر کے ان کے جسم کو کھانا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اتنا بھوک اور پیاس بڑھ گئی کہ ایک باپ والعیاذ باللہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو قتل کر کے اس کے فلیش کو کھا جاتا تھا۔ and he said اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ایسا ٹائم آیا 334 آفٹر ہجرہ، بغداد میں انفلیشن آئی،
لوگ ڈیڈ میٹ یعنی مرے ہوئے کتے، مرے ہوئے جو بلیاں، مری ہوئی چیزیں کھانا شروع ہو گئے، کیٹس اینڈ ڈاگس کھانا شروع ہو گئے ان کو مار کے. 449 آفٹر ہجرا پیپل اسٹارٹیڈ ایٹنگ ڈیڈ باڈیز. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دیوار سے پرندہ مر گیا اور وہ جب نیچے گرا تو 5 لوگ اس پہ لپکے کہ ہم اس کو کھا لیں. ایک خاتون کو دیکھا گیا کہ وہ ایک کتے کی ٹانگ کو کھا رہی ہے، which turned green کیونکہ وہ پرانی ہو چکی تھی. لا الہ الا اللہ. عجیب بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو نا کراہیت آتی ہے سوچ کے. 462 ہجرہ میں یعنی حالات ایسے بھی آتے تھے. there were good times الحمدللہ، most of them were good times, but when کوئی ایسے حالات ہے، انفلیشن آیا، ڈراؤٹ آیا، فیمن آیا، تو عربی پیننسلا میں جب آیا تو جو امیر تھا مکہ کا، اس نے جو کعبہ کے جو کرٹن بنا ہوتا تھا اس میں کچھ گولڈ لگا ہوتا تھا، اس کو بیچ دیا. جو میزاب ہوتا ہے، جو کہ چھت پہ جو روف پہ جو پانی آتا ہے رین واٹر، اس کو نکالنے کے لیے گولڈن کا ابھی بھی کعبہ میں لگا ہوا ہے، وہ اس کو بھی بیچ دیا. کعبہ کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور اس کے گولڈ اینڈ سلور کوائنز بنا کے اس کو بیچا اور یعنی لوگوں کو دیے تاکہ وہ اپنا گزارا کریں. ایجپٹ میں یہ واقعات آتے ہیں کہ ایک منسٹر جب اپنے کیمل سے اترا تو 3 لوگوں نے اسے کیمل کو سلاٹر کر کے وہ کھا گئے، اور جب پتہ چلا تو ان کو اسٹرکٹ پنشمنٹ ملی اور ان کو they were hanged till death. اور جب ان کی باڈیز کو لٹکایا گیا اور وہیں پہ وہ لٹکے رہے تو سبحان اللہ اتنا بڑا کیٹاسٹرفی تھی لوگوں پہ، غربت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ کچھ ہی دنوں بعد ان کے جو جسم کے کچھ پیسز تھے وہ غائب ہو گئے ان کی باڈی سے، بیکاز پیپل اسٹارٹیڈ ایٹنگ باڈیز. اور اس ٹائم میں اپنے لوگ جو جن کی وفات ہو جایا کرتی تھی ان کو دن میں نہیں دفناتے تھے، رات میں دفنانا شروع ہو گئے تاکہ پتہ نہ چل جائے کون سی ابھی ریسنٹلی قبر کھودی گئی ہے جہاں پہ ایسی لاش ہے جس کی اسکن ابھی تک موجود ہو. سو دے ور ٹائمس. اور آج کل آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن اسکائی راکٹڈ. بجلی کے بلز دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں. بنگلہ دیش کو ہم نے، پاکستان نے کراس کر لیا ہے، اور پوری دنیا کے جو ورلڈ اکانومسٹس ہیں وہ وارن کرتے ہیں کہ اٹس دا بگیسٹ ڈراپ ان لیونگ اسٹینڈرڈ سنس 1950s. 1950s کے بعد جو لیونگ اسٹینڈرڈز میں سب سے بڑا ڈراپ 2023 میں آیا ہے اور آئے گا. ایون کہ بیسک نیسیسٹیز جو ہے نا وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگ اپنی اس پہ کمپرومائز کریں کہ ہم ٹھنڈا پانی سے ہی نہا لیا کریں اور ہم گرم پانی نہ کریں بیکاز گیس کا بل بہت آتا ہے. کچھ لوگ بیسک اپنے اے سی اور فینس پہ کریں گے کہ ہم نے پنکھے استعمال ہی نہیں کرنے، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے. ہم وہ پنکھے جو ہے نا اس کو یوز کر لیں گے مینول، لیکن ہم نہیں ہم کھانا 2 ٹائم سے 1 ٹائم پہ کر لیں گے. سو بیسک نیسیسٹیز آر بینگ کٹ ڈاؤن. ہمارے ممالک میں تو چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں. لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو حتیٰ کہ پھینک رہے ہیں دریاؤں میں اور پانی میں اور ان کو مار کے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ان کو پالیں گے. سو دس از دا ٹائم رائٹ. یہ بات جان لیں کہ کیا یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو ہمارے پہ آیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں آیا تھا جب وہ ایجپٹ کے فائنانس منسٹر تھے تو 7 سال کا قحط آیا تھا، یا عمر بن خطاب کے دور میں جو ایک فیمن آ گیا تھا، یا یہ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے اور مجھے پتہ ہے، جتنا مجھے جیو پولیٹکس کا پتہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے نیچرل ڈیزاسٹر، رادر اٹ از اے پروڈکٹ آف انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. جو ایک کلٹ ہے، جو 1% ہے جو دنیا کا، یہ ایک آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ اور ایک اٹس رزلٹ آف دیئر کہ رچ امیر سے امیر ہوتا جائے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جائے. اور ہمارا جو اسلام ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ 2 چیزوں کو سیپریٹ نہیں کرتا، مورالٹی کو اور فزیکل ایونٹس کو. ہم اس کو 2 الگ چیزیں سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بٹ ہم مسلمان مورالٹی اور فزیکل ایونٹس کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں. انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتے بلکہ انٹر ڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ سمجھتے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں جب مورلز گرتے ہیں تو فزیکل ایونٹس دنیا میں چینج ہوتے ہیں، اور جب مورلز ہائی ہوتے ہیں اور اچھے مورلز ہوتے ہیں لوگوں کے، اخلاق، کردار جو ہے، تقویٰ، اللہ کے ساتھ تعلق، تو پھر جو فزیکل ایونٹس ہیں وہ بھی یعنی بوتھ آر ڈائریکٹلی پروپورشنل. اور بہت ساری حدیث میں آتی ہیں. حدیث میں کہتا ہے کہ جب کسی قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے اور ربا
سود بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم میں پنشمنٹس اور ریمائنڈرز بھیجتے ہیں. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں, حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ مکیال والمیزان میں کمی کرتی ہے, ناپ تول میں, اللہ تعالیٰ اس میں فیمن نازل کر دیتے ہیں اور آپریسو رولرز بھیج دیتے ہیں اور سیویئر پاورٹی اس میں نازل کر دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں کہا جب زنا عام ہو جائے اور اتنا عام ہو جائے کہ پبلکلی لوگ اس کو کرنا شروع ہو جائیں, یعنی پبلک بل بورڈز فوحش قسم کے لگے ہوئے ہیں, ٹی وی چینلز پہ ایسے اشتہار آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے حیا آتی ہے, اور جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا. خیر ابھی تو مورل لیولز ہی ڈاؤن ہو گیا کہ اب تو ہر چیز بچوں بیوی کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کے سامنے جو ہے نا, ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں اگر موجود ہوں تو کیا وہ اشتہار دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو دس از دا لٹمس ٹیسٹ. تو جب زنا ہونا شروع ہو جائے اور پبلکلی ہونا شروع ہو جائے, عام ہو جائے, ڈراموں میں اور موویز میں اور نیٹ فلکس پہ شو کرنا شروع ہو جائے, تو پھر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں نازل کرتے ہیں. میں حدیث کرکس بتا رہا ہوں, جو ان کے آباء و اجداد نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا, ان کے انسسٹرز نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ساری سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ اوکے, پہلے بھی انفلیشنز ہوتی تھیں, اور دوسری بات ہے کہ جو یہ والی انفلیشن ہے یہ اٹس مینولی اینڈ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ. تو یہ دو بات جاننے کے بعد کیا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اوہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں, ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا. مسلمز آر نیور فیٹلسٹ. فیٹلزم بولتے ہیں کہ میرا یعنی میں اس بات کو ماننا شروع کر دوں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے میں اس کو چینج نہیں کر سکتا, اٹ از انیویٹیبل, اور یہ ہونی اس سے ایک, اور میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی اس کو چینج کرنے میں. آئی کی ناٹ چینج واٹ از ان دا سراؤنڈنگز. مسلمز آر نیور فیٹلسٹ. ہم لوگ کہتے ہیں جو مرضی ہو رہا ہے وی کین پلے آر پارٹ. سو ہم کوئکلی کیپنگ دس لیکچر شارٹ اینڈ بریف, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے, جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے, جو کہ بزنس کرتے ہیں, CEOs ہیں, انڈسٹریلسٹس ہیں, ان کے لیے their role towards their clients, keep things easy, آسانیاں کریں, مشکل نہ کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس شخص کے لیے واجب ہوتی ہے, یعنی اللہ کی رحمت اس بندے پہ جو نرمی اختیار کرتا ہے ان بائنگ, ان سیلنگ اینڈ ان میکنگ کلیمز کہ میرا حق وہ دو, میرے پیسے دے دو. ذرا آسانی کرتا ہے لوگوں کے لیے. دوسرا جو سب سے بڑا آپ امت پہ احسان کر سکتے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی, وہ یہ کہ اسٹاپ ٹیکنگ ربا اینڈ انٹرسٹ. اگر آپ لے رہے ہیں تو اس سے بہت شر پھیل رہا ہے امت میں اور پوری دنیا میں. 2 جنازے گزرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, فقال مل مستریح و مل مستراح منہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مستریح کون ہے اور مستراح منہ کون ہے؟ یعنی وہ کون ہے جس کو نجات مل گئی, اور وہ کون ہے جس سے نجات مل گئی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا مستریح وہ ہے جس کو نجات مل گئی, جو عبداللہ تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ تقوی والا تھا, اس کو دنیا کے ٹائٹنس اور دنیا کی جو ایک مشکلیں ہیں ان سے نجات مل گئی. اب وہ اللہ تک ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں چلا گیا, وہ تو اس کو نجات مل گئی. اور جس سے نجات ملی وہ شخص تھا جو گناہ گار تھا, عبد الفاجر تھا, گناہ کرتا تھا, زنا کرتا تھا, چوری کرتا تھا, شراب پیتا تھا, سود لیتا تھا, غلط جھوٹ بولتا تھا. اس سے دنیا کے لوگوں کو نجات ملی کہ اس کے جانے سے اب دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, اب پرندوں پہ زیادہ بارشیں برسیں گی, اب مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں آئے گی, بیکاز اس بندی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس دنیا میں آنے سے رکی ہوئی تھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت ساری بلیسنگز ہیں جو اللہ کی رک جاتی ہیں. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں پتہ کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو سب مل کے دعا استسقاء کے لیے گئے اور اللہ سے دعا کی, اللہ بارشیں برسا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تمہاری قوم میں ایسا انسان ہے جو کہ 40 سال سے گناہ گار ہے, اسے کہا وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا. تو اس نے خیر توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دیں. وہ لمبی سٹوری ہے. تو ایک انسان ہے گناہ کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں یار. تو میں اور اگر آپ سود کھا رہے ہیں, اور میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان میں مسلمان کام کر رہے ہیں یا سارے کفار کام کر رہے ہیں؟ مسلمان کام کر رہے ہیں, عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ کام کر رہے ہیں. حیرانگی والی بات ہے, اور ہمیں حیا نہیں آ رہی. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں. جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. تو لوگوں پہ رحم کریں, لوگوں پہ آسانیاں کریں.
مال کو خرچ کریں لوگوں پہ، لوگوں کو ان کی سیلریز بڑھائیں، ان کو انکریمنٹس دیں، ان کو بونسز دیں، ان کے لیے آسانیاں کریں، ان کے خرچے اٹھا لیں. تو یہ اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو دس از دا فرسٹ رول جو آج کر سکتے ہیں. نمبر 2 از اولاد کا پیرنٹس پہ حقوق اور پیرنٹس کے اولاد پہ حقوق. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس اور اولاد آپس میں ڈسکس کریں، اور پیرنٹس کا حق ہے یعنی ان سے ڈسکس کرنا، یا ان کو چاہیے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں اپنی فیملی کے ساتھ کہ دیکھو انفلیشن ہے، پرائسز یہاں تک جا چکی ہیں اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں. وی نیڈ ٹو بی منیملسٹک. ہمیں تھوڑا سا کم خرچے میں رہنا پریفر کرنا ہے اور پسند کرنا ہے. تو فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں کہ یہ جو حالات ہیں مشکل حالات ہیں، ان میں ہمیں اپنا مال اور اپنا سیونگز اور سب بچانا ہے، اور جو سرپلس ہے اس کو ہمیں دینا ہے لوگوں کو. دوسری چیز جو کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ پیرنٹس، وہ ہے کہ ان کو ایکوپ کریں ود اسکلز دے نیڈ رائٹ ناؤ ٹو ارن اے لیونگ، بجائے کہ وہ ٹپکل جو ہے نا وہ اسکولز میں ڈال کے اور بچوں کو وہ او اے لیولز یا ایف ایس سی کروا رہے ہیں. آج کل وہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ وہ دور تھا شاید کوئی 10 سال پہلے کہ جب ڈگریز کی قدر و قیمت تھی. اب اسکلز کا دور ہے. ان کو کمیونیکیشن اسکلز سکھائیں، ان کو گرافکس کا اسکل سکھائیں، ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھائیں، ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں، آئی ٹی میں لے کے آئیں ان کو، اور کچھ کورسز کروائیں ان کو. یعنی یہ پیرنٹس کا میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو کرنا چاہیے. اینڈ ڈونٹ جسٹ ڈو دا کنونشنل ٹائپ آف اسکولنگ جس میں بچوں پہ پریشر بھی ہے اور وہ نمبرس کے لیے اپنے مارکس لے رہے ہیں، دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کائنڈ آف اسکلز. دیکھیے قدر اس چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو. رائٹ، ڈیمانڈ ہے نہیں جابس کی اور سپلائی میں ہزاروں بچے ایم بی اے اور ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کر کے نکل رہے ہیں، قدر ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں. اینڈ ویری لیس آف دیم آر آکوپائڈ ود گڈ اسکلز. تو اسکل سیٹ سکھائیں ان کو. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو آپ لوگ کر سکتے ہیں جو پیرنٹس اور بچے ہیں وہ یہ کہ ڈیوائڈ یور انکم. کچھ تو فیملی پہ اسپینڈ کریں جو کہ مجبوری ہے، جو کرنی پڑتا ہے. کچھ کو سیو کریں، کچھ کو ری انویسٹ کریں ان دا بزنس، اور کچھ کو صدقہ لازمی کریں. سو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یور سیکنڈ اور تھرڈ پارٹنر. اگر آپ 2 پارٹنرز ہیں تو تیسرا اللہ کو بنائیں، 3 پارٹنرز ہیں تو چوتھا اللہ کو بنا لیں. اور اللہ کیا کہ کچھ پورشن جو ہے نا وہ ہر مہینے لازمی سائڈ پہ کریں، یا جب بھی آپ کو ریٹرن آتا ہے کہ یہ اللہ کا پورشن ہے. اٹس 10%، 20%، 30%، آئی ڈونٹ کیئر، جو آپ سلیکٹ کر لیں انشاءاللہ. اور بچوں کو یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھائیں کہ بیٹا ہر چیز جب مانگی جاتی ہے نہیں ملتی. ویٹ، دے ول گیٹ ایموشنل انٹیلیجنس. اور بچوں کا جو پیرنٹس پہ رائٹ ہے، یعنی پیرنٹس کی طرف جو ان کو حقوق ادا کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیرنٹس پہ وہ خرچ کریں. کڈز ہو آر ارننگ، ان کی بات کر رہا ہوں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم خیر کا خرچ کرتے ہو سب سے پہلے اپنے والدین پہ، اور پھر 4 کیٹیگریز اور بتائیں. سو لائف کو منیمزم پہ لے کے آئیں، آسٹیرٹی کو پریکٹس کریں، مزید کی لالچ سے نکلیں. جو شخص مزید کا لالچی ہے وہ بڑا کمزور اور کم تر انسان ہے، اور جو مزید کی لالچ سے آزاد ہو گیا وہ ایک انسان کی عظمت کی دلیل ہے.